بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں حافظ عبد الماجد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج کی اس ویلاگ میں میرے پاس بڑی اہم خبریں ہیں، اور سب سے جو پہلی خبر ہوگی وہ سابق وزیر اعظم عمران خان جو ہے انہوں نے آج پی ڈی ایم حکومت کے خلاف وائٹ پیپر شائع کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسری خبر جو ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے بڑی اہم خبر ہے۔ الیکشن ایکٹ میں ترمیم کرنے کے لیے کوششیں جو ہے وہ شروع کر دی گئی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ وفاقی کابینہ کا اجلاس جو ہے وہ بھی ہوا، اور اس اجلاس میں کون سے اہم فیصلے ہوئے۔ اس کے علاوہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی اہم پیش رفت ہوئی ہے، اور چیف جسٹس آف پاکستان جو ہے وہ انہوں نے آج ایک بڑا قدم اٹھایا ہے۔ یہ ہمارے آج کے چار اہم جو ہے خبریں ہیں جن میں بات کروں گا۔ اور سب سے پہلے جو خبر ہے سابق وزیر اعظم عمران خان جو ہے انہوں نے آج پی ڈی ایم حکومت کا 1 سال مکمل ہوا ہے، اور وائٹ پیپر انہوں نے جاری کیا ہے۔ اور اس وائٹ پیپر میں انہوں نے اس 1 سال کے دوران جو حکومت کی خامیاں تھیں، جو انہوں نے کوتاہیاں کی، جو معاملات لے کر چلے، ان کا جو ہے انہوں نے احاطہ کیا ہے۔ اور خاص طور پہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ موجودہ حکومت کا جو رویہ رہا ہے، اس رویے کا انہوں نے بار بار ذکر کیا، اور انہوں نے اپنے جو کارکن ہیں ان کی گرفتاری کے حوالے سے بھی، اور ان کے اپنے گھر پر جب چھاپا پڑا اس کے حوالے سے بھی، اور اس کے علاوہ عمران خان کی گرفتاری سے متعلق بھی انہوں نے تفصیل سے بات کی ہے۔ اور اس میں انہوں نے واضح طور پہ حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے ایک بات اور بھی کی کہ جو سازش ہو رہی تھی وہ امریکہ میں نہیں، بلکہ 1 سال سے سازش جو ہے وہ پاکستان میں ہو رہی تھی، اور اس سازش کے پیچھے انہوں نے ایک بار پھر سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی طرف اشارہ کیا۔ اور انہوں نے کہا کہ مڈل ایسٹ کا ایک جو ہے ملک ہے، اس کے ایک اہم ذمہ دار نے مجھے بتایا کہ آپ کے خلاف سازش جو ہے وہ آپ کے آرمی چیف کر رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے انہوں نے اس کا ذکر کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے پیٹھ میں انہیں چھرا بھونپا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات جو انہوں نے آج کی اس وائٹ پیپر میں کی، باتیں تو انہوں نے بہت ساری کی، لیکن انہوں نے خاص طور پہ جو موجودہ حکومت کے جو 1 سال کے دوران پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ، اس کے علاوہ گھی کی قیمتوں میں اضافہ، اس کے ساتھ ساتھ آٹا جو ہے اس کی قیمتوں میں اضافہ، اس کا ذکر کیا۔ انہوں نے موازنہ پیش کیا کہ ان کے دور میں یہ چیزیں جو ہے وہ کہاں تھی، اور موجودہ دور حکومت میں یہ چیزیں جو ہے وہ اس وقت کہاں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ رجیم چینج کو 1 سال مکمل ہوا ہے، اور انہوں نے کہا کہ 1 سال پہلے میں اپنی ڈائری جو ہے وہ اٹھا کر وزیر اعظم ہاؤس سے نکلا، اور مجھے نکالنے کے پیچھے ایک بہت بڑی سازش جو ہے وہ تھی، اور میرے خلاف سازش نکالنے سے 1 سال پہلے جو ہے وہ شروع کی، جس طرح پہلے میں نے اس کا ذکر کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ توشہ خانہ کا ذکر بھی کیا۔ انہوں نے کہا کہ جو گاڑیاں چوری کی ہیں وہ سب کے سامنے ہیں، وہ لے کے آئے، ہمیں میڈیا سے بلیک آؤٹ کیا گیا ہے، یہ کہتے ہیں کہ ہم نے میڈیا پر پابندیاں جو ہے وہ لگائی ہیں۔ سابق وزیر اعظم نے کہا کہ ہمارے دور میں جتنا میڈیا آزاد تھا تاریخ میں کبھی نہیں ہوا۔ اس کے علاوہ انہوں نے اپنے اوپر غداری سمیت 144 مقدمات کا ذکر بھی کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ پاکستان اس وقت بنانا ریپبلک جو ہے وہ بن چکا ہے، کوئی صورتحال جو ہے وہ نہیں ہے، کیونکہ اپوزیشن کو انہوں نے بالکل ایک سائڈ پہ لگا دیا ہے، جبکہ راجہ ریاض اپوزیشن لیڈر بن کر پارلیمنٹ میں تباہ کن کردار ادا کر رہے ہیں۔ اعظم صفاتی کا ذکر کیا، شہباز گل کا ذکر کیا، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے علی امین گنڈا پور کی گرفتاری کا بھی سابق وزیر اعظم عمران خان نے جو ہے وہ ذکر کیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے جو ان پر حملہ ہوا اس حملے سے متعلق بھی انہوں نے قوم کو آگاہ کیا کہ کس طرح انہوں نے کہا کہ مجھے مذہبی دینی انتہا پسند کے ذریعے قتل کروانے کا ان کا منصوبہ تھا، جو میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ 3 لوگوں نے مجھے قتل کروانا ہے، اور انہوں نے کہا کہ میری ایف آئی آر جو ہے وہ بھی درج تک نہیں گئی، اور دوسرا ان کا مرتضی بھٹو کے قتل کا طرز کا منصوبہ تھا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ مجھے عدالت میں بھی قتل کرنے کا ایک منصوبہ تھا، وہاں عدالت میں انہوں نے وکیلوں شبلی فراز کو بھی مارا، یہ سب مجھے قتل کر کے راستے سے ہٹانے کی منصوبہ بندی جو ہے وہ کی گئی تھی۔ ٹارگٹ کر کے عمران خان کے ساتھیوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے معیشت کا ذکر کیا کہ انہوں نے کہا کہ 55 لاکھ لوگوں کو ہم نے اپنے دور میں روزگار دیا۔ اس کے علاوہ آئی ٹی کی ایکسپورٹ 2 سالوں میں 75% بڑھی،
اور انہوں نے کہا کہ اب 6% سے 0.4 سے نیچے گروتھ ریٹ جو ہے وہ چلی گئی ہے، جبکہ ورلڈ بینک کے مطابق 40 لاکھ غربت کی لکیر سے کے نیچے جو ہے لوگ چلے گئے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ ہماری دور میں مہنگائی کی اصل وجہ جو ہے وہ عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتوں کا بڑھنا تھا۔ تو اس پر انہوں نے کہا کہ اس وقت ہماری مہنگائی 12% تھی اور موجودہ دور میں 35% جو ہے مہنگائی ہو گئی ہے، اور کھانے پینے کی اشیاء کی قیمتیں 50% جو ہے وہ بڑھی ہیں۔ آٹا لیتے ہوئے 20 سے زائد لوگ مر چکے ہیں، آٹے کی قیمت دگنی ہو چکی ہے، روپے کی قیمت میں 100 روپے کمی ہوئی ہے، ایکسپورٹ بڑھنے کی بجائے 10% جو ہے وہ کم ہو گئی ہے۔ تو یہ انہوں نے آج وہ کہا کہ ہمارے 1300 کے قریب کارکنوں کو جیل میں ڈال دیا گیا ہے۔ تو یہ انہوں نے آج پورا انہوں نے احاطہ کیا ایک سال کے دوران۔ تو اس لیے کہ کیونکہ الیکشن کا سال ہے اور الیکشن کے حوالے سے کافی گہما گہمی نظر آتی ہے، لیکن بظاہر دوسری طرف دیکھا جائے تو وفاقی حکومت جو ہے وہ الیکشن کروانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وفاقی کابینہ کا اجلاس جو ہے وہ لگاتار 3 دن چلتا رہا۔ آج بھی وفاقی کابینہ کا اجلاس تھا، وزیر اعظم شہباز شریف نے اس کی صدارت کی، اور اس اجلاس میں انتخابات سے متعلق جو فنڈز کی منظوری ہے اس کا تفصیل سے احاطہ کیا گیا، تفصیل سے بات چیت کی گئی، لیکن انہوں نے کہا کہ ذرائع نے بتایا کہ فنڈز کی کمی سے متعلق جو صورتحال نظر آئی ہے وہ یہی ہے کہ فنڈز نہیں ہے، ناممکن ہے، اور اس معاملے کو پارلیمنٹ کے سامنے رکھا جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو وفاقی کابینہ کا اجلاس کل بھی ہو رہا ہے، اور اس وفاقی کابینہ کے اجلاس میں مزید پیش رفت بھی کل ہو سکتی ہے، اور قومی اسمبلی کا اجلاس بھی کل 10:30 بجے، اس کے ساتھ ساتھ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بھی کل 4 بجے رکھا گیا ہے، اور اس مشترکہ اجلاس میں جو سپریم کورٹ جو بل ہے اس بل سے متعلق منظوری لی جائے گی، کیونکہ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے بل پر دستخط نہیں کیے، اور کل مشترکہ اجلاس سے اس کی منظوری لی جائے گی۔ اس کے علاوہ جو بڑی خبر ہے الیکشن کمیشن سے متعلق، الیکشن کمیشن ایکٹ میں ترمیم کے لیے مسودہ تیار کر لیا گیا ہے، پارلیمانی امور کو بھجوا دیا گیا ہے، اور اس پر تفصیل سے بات چیت کی گئی ہے، اور اس میں کہا گیا ہے کہ الیکشن کروانا جو صرف الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے، کب کروانے ہیں، کب ملتوی کرنے ہیں، اور کب اس کی ریٹ بڑھانی ہے، کم کرنی ہے، یہ الیکشن کمیشن کا کام ہے، کسی اور کا کام نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی جو ہے ان کا بھی اس میں کسی قسم کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، اس لیے الیکشن ایکٹ میں ترمیم کے لیے باقاعدہ طور پر مسودہ تیار کیا جا رہا ہے، اور لگتا یہی ہے کہ اسے قومی اسمبلی کے اجلاس میں آنے والے دنوں میں یہ مسودہ بھی منظور کروا لیا جائے گا۔ پہلے کمیٹی سے منظور ہوگا، اس کے بعد جو ہے اس کو بھجوا دیا جائے گا پارلیمنٹ کا کور دینے کے لیے وہاں سے بھی۔ تو یہ آج کی خبریں ہیں، اور اس کے علاوہ چیف جسٹس آف پاکستان جو ہیں انہوں نے آج جو اختلافی نوٹ لکھنے والے جتنے بھی ججز تھے ان تمام سے ملاقات کی ہے، اور ملاقات کر کے انہوں نے اپنے مختلف جو بینچز ہیں ان میں سب میں شامل کیا ہے۔ تو یہ بڑی اچھی خبر ہے، کیونکہ پاکستان میں اس وقت سب کی نظریں سپریم کورٹ آف پاکستان پہ لگی ہوئی ہیں، اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے حوالے سے دیکھا جائے تو صاف ظاہر ہے کہ ایک ایسا ادارہ ہے جب بھی کوئی مسئلہ بنتا ہے تو لوگ سپریم کورٹ کی طرف دیکھتے ہیں، لیکن اس وقت سپریم کورٹ کو متنازع بنانے کے لیے پتہ نہیں کون کون سے حربے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ خاص طور پہ بڑے افسوسناک صورتحال اس وقت پیدا ہوتی ہے جب ملک کے بڑے بڑے حکمراں جو سیاستدان ہیں وہ چیف جسٹس آف پاکستان کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، اور اس کے بعد ان سے مستعفی ہونے کا مطالبہ بھی کرتے ہیں، لیکن چیف جسٹس آف پاکستان نے واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ وہ کسی صورت بھی دباؤ میں آ کے نہ استعفیٰ قبول کریں گے اور نہ ان کی کسی میں دباؤ میں آئیں گے۔ تو اس حوالے سے انہوں نے آج مختلف جو ججز ہیں ان سے ملاقاتیں کی ہیں، اور امید یہی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کا جو وقار ہے وہ دوبارہ بحال ہو، اور سپریم کورٹ جو ہے وہ اپنے فیصلے آزادانہ طور پر جو ہے وہ کرے۔ تو یہ صورتحال ہے، بہرحال ایک گم و گو کی کیفیت ہے، کشمکش ہے پورے ملک میں، اور دوسری طرف مہنگائی جو ہے وہ زوروں پر ہے، اور مہنگائی کے حوالے سے کسی قسم کا کوئی کنٹرول جو ہے وہ نہیں کیا جا رہا۔ رمضان مبارک کا 18 روزہ ختم ہو گیا، اور لوگوں نے بڑی مشکل صورتحال میں یہ روزے رکھے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو، تمام پاکستانی لوگ جو ہیں ان کو اس مہنگائی سے نجات دلائے۔
इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ फिर हाज़िर होऊँगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।